شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، اور اس قوت کا واسطہ دے کر جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز نے اس کے آگے فروتنی کی ہے، اور ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سبب سے تو ہر چیز پر غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ اے نور، اور اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوؤں سے پہلے اور اے سب پچھلوں سے پچھلے، یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول کا بلا کا باعث ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جو مجھ سے ہو گیا ہو۔ یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیرے حضور میں تقرب چاہتا ہوں، اور تیری حضوری میں تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے جو دو بخشش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال۔ یا اللہ میں تجھ سے گڑ گڑا کر عاجزی کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے اور رونے پیٹنے والے کا سوال کرتا ہوں۔ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگایا ہے اس پر میں راضی ہوں اور قناعت کروں، اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ یا اللہ میں تیرے حضور میں اس شخص کا سوال کرتا ہوں جس پر فاقہ کے کڑاکے گزرتے ہوں، اور تیرے حضور میں سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت اس نے پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت کی مشین چل رہی ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخشش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میری بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے۔ تو منزہ ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گیا، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہے، اس سے اطمینان کر لیا۔ یا اللہ اے میرے مالک، تو نے کتنی میری بدیوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا ہے، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا ہے، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا ہے، اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ یا اللہ میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، اور میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں، اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھ کو اپنے فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول
سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا، بس سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بد عملی اور بد فعلی میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے روکے، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو مطلع ہو گیا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے فضیحت نہ کیجو، اور میں اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے باعث جو برائیاں چھپ چھپ کر چکا ہوں ان کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرمائیو۔ اور اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان ہی رہی اور میری تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلائی ہو۔ اے میرے معبود اور اے میرے پروردگار، میرا تیرے سوا اور ہے کون جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنا معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی۔ اسی طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضا و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعدت کی اس طرح نیزی مقرر کی ہوئی حدود سے اور نیزے جاری کیے ہوئے حکم اور تیرے جاری کیے ہوئے حکم سے کچھ تجاوز کر گیا، اور تیرے بعد احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میری ذمہ تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اے میرے معبود، بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتا ہوں، اور گر گڑاتا اقرار کرتا ہوا گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری حضوری میں حاضری دیتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں اور نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا اللہ، سوا اب میرا عذر قبول کر لے اور میری تکلیف کی سختی پر رحم کر اور میری جکڑ بندیوں کو دور کر، اور میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی اور میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کے دبلابے پر رحم کر۔ اے وہ جس نے میری پیدائش بھی شروع کی، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق ہر طرح کی نیکی بھی کی اور مجھے غذا دینے کے اسباب بہم پہنچائے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آیا ہے ویسے ہی برقرار رکھی۔ اے میرے سردار اور اے میرے پروردگار، بعد اس کے میں تیری توحید کا مقر ہوں، اور بعد اس کے میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا اور میری زبان تیری یاد میں رطب اللسان ہے اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہے، اور بعد اس کے میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گر گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش فرمایا ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو خود قرب عطا فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفایت فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار اور اے میرے معبود اور میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں تو آئی نہیں کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیرے حضور میں سجدہ کر چکے ہوں
اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہو اور تیرے شکریہ میں تیری مدح کر چکی ہو، اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، اور ان خیالات پر مسلط کر دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا کہ وہ تیرے ہی حضور میں پست ہوئے، اور ان ہاتھوں پاؤں پر مسلط کر دے گا جن کی باغ دوڑ اس حد تک محدود رہی ہو کہ برضا و رغبت تیرے بندہ ہونے کا اقرار کرے اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کرے۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہیں انہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا، اور جو اس میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کی نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین۔ اے مولا، میرے تو بھلا میری کیا حالت ہوگی، حالانکہ میں تیرا ایک کمزور و ذلیل و حقیر و مسکین و عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، اور اے میرے والی اور میرے مولا، کن کن معاملات کی تیرے حضور میں شکایت کروں گا اور کن کن باتوں کے لیے روؤں اور چلاؤں گا، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث۔ سو اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا اور میرا گٹھ جوڑ کر دیا اور اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود اور اے میرے سردار اور اے میرے مولا اور اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا، اور یہ تو خیال فرما کہ میں تیری آگ کی حرارت برداشت کر لوں گا تو تیری نظر کرامت کے بدل جانے کی کیوں کر برداشت کر سکوں گا، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا، جس حال میں کہ مجھے تیری معافی کی امید لگی ہوئی ہے۔ پس اے میرے سردار اور اے میرے مولا، تیری ہی عزت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے میرا ناطقہ بند نہ کر دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طرح سے تیرا نام لے کر چیخوں گا جیسا کہ امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسی ہی ہائے بائے کروں گا جیسے کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ایسے ہی روؤں گا جیسے کہ نا امید ہو جانے والے رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا کہ اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کی امیدگاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کے لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود، تیری ذات منزہ ہے اور میں تیری ہی حمد کرتا ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں اس میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کے تہ بتہ پردوں میں بند کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کی امیدوار کسی آواز سے تیرے حضور ہی میں چیختا ہو اور تیری توحید کے ماننے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھی کو وسیلہ قرار دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جس حال میں اسے تیرے گزشتہ علم و رافت اور رحمت کی امید لگی ہوئی ہے، یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جس حال میں کہ وہ فضل اور تیری رحمت کی آس لگائے ہو، یا اس کو جہنم کا شعلہ جلائے گا کیوں کر جس حال میں کہ
تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کی آواز کیوں کر پریشان کر دے گی جس حال میں کہ تو اس کی کمزوری سے واقف ہو، یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جس حال میں کہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو، یا اس کے شعلے اور اس کے فرشتے اس کو پریشان کیوں کر سکتے ہیں جس حال میں کہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو کہ میرے پروردگار میری خبر لے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ تو اس کے حوالے ہو جانے کی نسبت تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ تیری نسبت گمان ہے اور نہ تیرے فضل سے ایسی کسی کو پیش آئی ہے، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ بھی اسی طرح کی سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی کا ایک بھی اس میں مقام اور جائے قیام نہ مقرر فرماتا۔ لیکن خود تو نے کہ تیرے ناموں کی تصدیق کو قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو کل نافرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا اور اپنی ذات سے عناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا، اور تو کہ تیری تعریف جلیل و عظیم ہے اول ہی فرما چکا ہے اور از روئے انعام و اکرام احسانات فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن فرمانبردار ہو کہ اس کے مانند ہو سکتا ہے، جو فاسق نافرمان ہو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، میرے سردار، تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر فرمایا ہے، اور جن پر تو نے ان کا اجرا فرمایا ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا ہے، تجھی سے سوال کرتا ہوں کہ اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو بخش دے، اور وہ ہر گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہو معاف کر دے، اور ہر وہ برائی جس کو میں نے چھپا کے کیا ہو، اور ہر جہالت جس کو میں عمل میں لایا ہوں، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علل اعلان، اور ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دے دیا ہو معاف فرما دے، جن کو تو نے میرے ہر فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے، اور میرے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کے مادر سے تو خود میرے اعمال و افعال نگراں ہے اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے بھی مخفی رہتی ہے۔ حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے، اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے، اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نازل فرمائے، اور ہر احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرمائے، اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، اور ہر رزق میں جس میں تو وسعت فرمائے، اور ہر گناہ کی بخشش میں اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دیجیو۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آزادی کے مالک، اسے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے میرے نقصان اور میری مسکینی کی حالت جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ میں میری خبر گیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تجھ سے تیری قبولیت کا واسطہ دے کر، تیری بڑی سے بڑی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے، اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرمائیے، تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل اوراد و وظائف کی ایک ہی ورد ہو جاوے، اور مجھے تیری ہی خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتا ہوں،
اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اس ارادے کے لیے میرے قلب کو مضبوط کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے بہت بہت سا ڈرتا رہوں اور ہر دم تیری خدمت میں لگا رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتا رہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے والوں میں اشتیاق رکھنے والوں کا سا شوق مجھے بھی رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کسی نزدیکی مجھ میں بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین رکھنے والوں کا ساتھ ڈرتا رہوں، اور تیری حضوری میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی مل جانے کا موقع میسر آئے۔ یا اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کیجیے، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس کے حق میں کیجیے، اور اپنے بندوں سے قرار دیجیے جو حصہ پانے میں میرے نزدیک اچھے ہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے میں میری بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا، اور اپنے خاص دین سے مجھے بہرور فرمائیو، اور اپنی نشان کے مطابق مجھ پر رحم فرمائیو، اور اپنی خاص رحمت مبذول فرما کر میری حفاظت فرمائیو، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھیو، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق کر دیجیے، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پر احسان اور میری برائیاں دور کر دیجیے، اور میری برائیاں دور کر دیجیے، اور میری لغزش بخش دیجیے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کرے، اور ان کو تو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تجھے سے دعا مانگا کرے، اور ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی خود تو نے ضمانت فرمائی ہے، سوائے پروردگار میں نے تیری ہی طرف اپنی لو لگائی، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری حضور میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما، اور میری منتہائے آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے ناامید نہ کر، اور جنوں اور آدمیوں میں سے جتنے بھی میرے دشمن ہوں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے، اور سب سے جلد راضی ہو جانے والے اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا اور کچھ بس نہیں چلتا، اس لیے کہ جو کچھ چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، اے وہ کہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا، اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا، اور جس کی اطاعت بے پرواہ کر دینے والی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونجی امید ہے، اور جس کے ہتھیار رونا اور پیٹنا، اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے اس علم کا سا علم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد آل محمد پر رحمت بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان کے لیے زیبا ہے، اور اللہ اپنے رسول پر اور ان کی اولاد میں جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، بہت بہت سلام۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اس ارادے کے لیے میرے قلب کو مضبوط کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے بہت بہت سا ڈرتا رہوں اور ہر دم تیری خدمت میں لگا رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتا رہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے والوں میں اشتیاق رکھنے والوں کا سا شوق مجھے بھی رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کسی نزدیکی مجھ میں بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین رکھنے والوں کا ساتھ ڈرتا رہوں،
اور تیری حضوری میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی مل جانے کا موقع میسر آئے۔ یا اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کیجیے، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس کے حق میں کیجیے، اور اپنے بندوں سے قرار دیجیے جو حصہ پانے میں میرے نزدیک اچھے ہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے میں میری بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا۔ اور اپنے خاص دین سے مجھے بہرور فرمائیے، اور اپنی نشان کے مطابق مجھ پر رحم فرمائیے، اور اپنی خاص رحمت مبذول فرما کر میری حفاظت فرمائیے، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھیے۔